بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى مدبر الأمور ومنشي السحاب الثقال مميت الأحياء ومحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإني تبت إلى ربي ومولاي سيهديني إلى السواء السبيل وما توفيقي إلا بالله له الحمد والثناء والمجد والعلا وله مثل الأعلى يرى ولا يرى. وصلى الله على جميع الملائكة الله المقربين والأنبياء والمرسلين لا سيما على الصادع بالنظارة والمؤدي الرسالات ربه اللسان الصادق بين خلقه وحجة البالغة على عباده النبي الأمي الصيد القرشي الهاشمي المطلبي التقي الرضي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بهم نتولى ونتبرأ إلى الله من الأعداء وإلى الله المشتكى بفقد ولينا وغيبة أمدنا وطول مدتنا. فأصلي على النبي وآله في البادي والهاضر والعاكف والصادر. قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. एक दरूद पढ़ते हैं محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت علمدار عفت و شجاعت، شہزادی اتقان و ایمان و اظہار و بیان، حضرت زینت کبریٰ و زینب عظمیٰ سلام اللہ علیہا، اب تمام حضرات کی خدمت میں بطور خاص ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اور خدا سے یہ امید کرتا ہوں کہ بہت جلد راہ زیارت و رفادت و وفادت بحق محمد و آل محمد منفتح ہو، تاکہ ہم سب زیارت کر سکیں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اگر جسارت نہ ہو تو تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ مجھے بار بار ادھر ادھر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شکریہ آپ حضرات کا۔ اس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی خدا ہے، وہی پالنے والا ہے کہ جس نے امیوں کے درمیان میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول تلاوت کتاب پروردگار کرتا ہے، تزکیہ نفوس کرتا ہے، اس کے بعد تعلیم علم و حکمت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس موضوع کو میں نے اسی لیے انتخاب کیا ہے کہ مجالس و محافل میں ہمیشہ فروعات و ثمرات کا ذکر ہوتا ہے، اصول و حقائق کا ذکر کم ہوتا ہے۔ امامت فرع نبوت ہے، فضیلت فرع نبوت ہے، جب تک ہم نبوت کی اہمیت نہ پہچانیں اس وقت تک امامت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے امیوں کے درمیان میں سے ایک رسول اٹھایا، بعثت کی۔ اب دنیا میں مختلف مکاتب فکر ہیں، میں اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، دنیا میں مختلف مکاتب فکر ہیں جو اس بات کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں رسالت و نبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسالت و نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، 22-23 سال سے قم میں رہتا ہوں، مراجع اعظام کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا شاگرد تھا 12 سال، آیت اللہ عظمت شیخ عبداللہ جوادی آملی کا 18-19 سال شاگرد رہا، آغا وحید خراسانی تقریباً 17 سال ان لوگوں کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ البتہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے ابھی کچھ آتا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ هلک امرؤ من ترک قول لا ادری، وہ آدمی اسی دن ختم ہو گیا جس کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو
تو میرے دوستوں اور عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ مجلس ہے، اس سے عظیم درسگاہ کائنات میں نہیں ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ فرش پہ بیٹھنے والا عرش پہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عرش اسے کہتے ہیں جہاں عرشی موجود زندگی گزاریں، جہاں عرشی لوگ، آسمانی لوگ ہوں، وہی عرش ہے۔ اب جب مجلس ہوتی ہے تو مسلم احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب بھی ذکر اہل بیت کہیں کے اوپر برپا ہوتا ہے تو تمام انبیاء، اولیاء، ائمہ بمخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب تشریف لے آتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جسے ہم آپ مفروش کہتے ہیں، فرش کہتے ہیں، وہ خود عرش ہو جاتا ہے۔ اور فرشتے یہاں آنے کی آرزو، مرحوم شیخ عباس قمی نے کتاب نفس المحموم میں جہاں کے اوپر فضائل ذکر و گریہ بیان کیا ہے، وہاں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ان الصادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ مروی ہے کہ کچھ فرشتے مروا ملائکۃ من اندیۃ، کچھ فرشتے گزر رہے تھے ایک گھر کے پاس سے، ایک ہال کے پاس سے، ایک روم کے پاس سے، ایک مکان کے پاس سے، فَسَمِعُوا ذِكْرَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، ذکر مقدس سنا، حجرے میں داخل ہو گئے، بیٹھے۔ جب وہ آسمان پہ گئے تو فَلَهُمْ عُرْفٌ، ان کے وجود سے خاص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہاں کے فرشتوں نے کہا کہ یہ عرف، یہ خوشبو، یہ عطر تو ہم نے جنت میں نہیں پایا، یہ عرف و یہ عطر کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ عطر کہاں سے آیا، بس اتنا ہم جانتے ہیں کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے ذکر نبی و آل نبی ہو رہا تھا۔ جب وہاں سے گزرے جب ہم نکلے تو ہمارے بدن سے عجیب و غریب خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ تو فرشتے کہتے کیا وہ جلسہ ابھی باقی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، جلسہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے۔ فرمایا وہ مکان تو باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، نازل ہونے کے بعد اپنے پروں کو ان جگہوں پہ مس کرتے ہیں جہاں مومنین ذکر محمد و آل محمد بیٹھ کے سنتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ مومن کو دائم الوضو رہنا چاہیے، مومن کو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ وضو کے بہت سے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان الشیطان یطرح عنہم، شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من توضع بعد الوضوء فنعمت نور علی نور، اگر کسی کے پاس وضو ہے اس پہ وضو کر لے تو شاید لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اسراف ہے، فرمایا نہیں، نور علی نور، نور پہ اضافہ نور کا ہے۔ دائم الوضو رہنے سے انسان کے اعضاء و جوارح کو یہ پتہ ہوتا ہے، جس طریقے دیکھیں آپ جب تک آپ روزہ نہ ہو تو صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا پیٹ، انسان کا بطن، انسان کا معدہ انسان سے ناشتہ مانگتا ہے۔ اب چاہے اللہ کے لیے اٹھے نہ اٹھے، لیکن کمبخت پیٹ کے لیے جو ہے، میرے استاد آیت اللہ علیہ شیخ عبداللہ جوادی عاملی فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر پیٹ کے لیے جہنم میں چلا جائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا سب سے اچھا کھانا جانور کھاتے ہیں۔ بھائی سائبیریا میں بہترین مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، بھالو کھاتے ہیں۔ جنگلات میں بہترین ہرن پلتے ہیں، انہیں شیر اور چیتے کھاتے ہیں۔ ہمارا نصیب کیا ہے؟ فریز کی ہوئی سبزیاں،
کیمیکل ملایا ہوا گوشت، وہ شربت جسے آپ ڈرنک کہتے ہیں، زہر مار ملایا ہوا۔ ہمارے ہندوستان میں ایک کسان تھا، ٹھاکر صاحب تھے، تو انہوں نے انہی پیپسیوں کو اپنے کھیتوں میں چھڑکوا دیا۔ پھر بعد میں 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ چھڑکانے سے مجھے زہر چھڑکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، میری فصلیں اچھی ہو گئی۔ تو ہم غذا کے نام پہ جو کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ زہر ہے۔ غذا کے نام پہ جو کھاتے ہیں، بیماری صبح میں اتنی سی لوکی ہوتی ہے، شام ہوتے ہوتے اتنی سی ہو جاتی ہے۔ انسان معجزہ کر، لیکن یہ معجزہ جہالت کا معجزہ ہے، مسیلمہ کذاب کا معجزہ ہے، محمد مصطفیٰ کا معجزہ نہیں ہے۔ تو اب اگر سڑا کھانا کھا کر، رکھا ہوا کھانا کھا کے، فریز کھانا کھا کر اگر انسان پیٹ کے لیے جہنم میں جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، کیونکہ حیوان ہم سے اچھا کھانا کھاتے ہیں اور نہ ان کے لیے جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ کم سے کم آدمی اپنا رینج نہ گرائے۔ تو وضو کے فوائد میں سے بہت سے فوائد ہیں۔ لہذا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہندی میں ایک لفظ استعمال، دریڑ سنکلپ۔ دریڑ سنکلپ، ارادت قویہ، تصمیم شدید، ارادی حتمی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا واجب قربتاً اللہ، یا روزہ رکھوں گا سنت قربتاً اللہ۔ جب آپ روزے کا کیوں نیت، جب آپ روزے کا تصور کرتے ہیں تو روزے کے سارے شرائط مغز موصوف پڑھ لیتے ہیں، فوراً قوا کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ بھائی مجھ سے کھانا نہیں مانگنا، دوپہر تک نہیں، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے نہ میں تمہیں پانی دے سکتا ہوں، نہ میں تمہیں انرجی دے سکتا ہوں، نہ میں تمہیں طاقت دے سکتا ہوں، جو ہے اسی پہ گزارا کرو۔ اور 1 دن نہیں، 30 دن روزہ رکھنے کے بعد کمزوری نہیں آتی ہے، کیونکہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے ارادے کے سامنے آپ کے قوا بھی مسخر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنی شہوت کے سامنے ڈھہ جائے، اپنی شہوت کے سامنے مسخر ہو جائے، تو 1 پیکٹ گٹکے کے لیے، 1 سگریٹ کے لیے، 1 بیڑی کے لیے انسان بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو وضو کے بہت سے فوائد ہیں کہ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء جن کو جو ہے مثلا فتق کی بیماری ہے یا گیسٹرک کی بیماری ہے، یہ مسلم علاج ہے کہ وضو کرنے کے بعد انسان سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، چونکہ مغز اور قوا اس وضو کی ہمراہی کرتے ہیں، نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے وقفہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو الحمدللہ وہ بیماری دور ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو باوضو رہتا ہے، احتیاطاً یہ ہے، روایات احادیث میں ہے کہ اس کو اٹیک نہیں ہوتا، برین ہیمریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے اوپر بڑھاپا طاری نہیں ہوتا۔ وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی، ضمنی بات تھی جو عرض کر دی میں نے کہ وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی نہ سکھائیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ پانی کھال پہ رہتا ہے تو ان کھالوں کو، ان جلدوں کو، اسکن کو مضبوط کرتا ہے اور جھریاں نہیں پڑتی، بڑھاپا نہیں آتا ہے۔ الٹے سیدھے کاسمیٹک اور کیمیکلز لگانے کے بجائے آپ وضو کو اپنا نسخہ بنائیں، خیر فی الدنیا والآخرہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ لہذا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا یہ عقیدہ و ایمان ہے، یہ عمل ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں باوضو رہوں، لیکن خاص طور سے جب مجلسوں اور مسجدوں میں جاتا ہوں تو بغیر وضو کے نہیں جاتا، باوضو آئیے، چونکہ یہاں انبیاء آتے ہیں، یہاں اوصیاء آتے ہیں، یہاں اہل بیت طاہرین آتے ہیں، یہاں مادر سادات ناموس خدا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کوشش کریں مجلس میں آئیں، فرش عزا پہ آئیں تو باوضو آئیں۔ قضیہ معروف ہے، ابی جعفر
مؤمن طاق رضوان اللہ تعالیٰ اصحاب ائمہ میں سے ہیں، امام ہفتم اور امام ششم اور امام پنجم علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے۔ ابی جعفر مؤمن طاق بعض روایتوں میں ابی بصیر سے منقول ہے، بعض روایتوں میں یہ مرحوم زرارہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے اوپر غسل واجب تھا، لیکن میرے جیب میں پیسہ نہیں تھا۔ میں حضرت صادق علیہ السلام کی مجلس یا محفل یا نشست چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لہذا میں نے تیمم کیا، رفع حدث کے لیے وارد مجلس ہوا، بیٹھ گیا۔ جب سارے لوگ اٹھ کے کلاس ختم ہوا، جب لوگ جانے لگے تو فرمایا کہ ابا جعفر مکانک لا تبرح حتی تستاذنک، بیٹھو، اٹھنا نہیں، جب سب چلے جائیں گے تب تم سے کچھ کام ہے۔ میں تو سمجھ گیا کہ کیا ہو گیا، کہ مکانک لا تبرح من مکانک حتی استاذنک، بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قریب آؤ، کہتے ہیں قریب آئے، فدخل یدہ فی جیبہ، حضرت نے اپنا ہاتھ اپنے کیسے میں اپنے جیب میں ڈالا، فاخرج دراہم، کچھ دینار نکالے، کا خودھا، لو، فرمایا لا تدخل ہاکذا فی بیوت الانبیاء، کیا؟ لا تدخل ہاکذا فی بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھروں میں بے طہارت وارد نہ ہوا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد بابا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ فرش نہیں ہے، عرش ہے۔ صلوات پڑھے محمد بابا۔ خیر، میں اپنی بات عود علی بدء، اپنی بات تک لوٹ کے آتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، اور آپ سے ایک اعلان بھی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کا وقت 5 بجے صبح سے لے کے 5 بجے صبح تک، یعنی 24 گھنٹہ میں آپ کے اختیار میں ہوں، چاہے آپ سمندر کنارے بلا لیجئے، چاہے جہاں بلا لیجئے، میں حاضر ہوں۔ اور چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری بساط ہے میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نبی وہ بتانے آیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور کیجئے گا، اگر نبی وہ بتانے آیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہماری عقل سمجھتی ہے، تو پھر اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات پہنچی آپ تک یا نہیں؟ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں بتا دوں یہ کن کا قول ہے۔ یہ ہندوستان کے برہمنوں کا قول ہے، اسی طریقے سے سوفسطائیوں کا قول ہے، اسی طریقے سے حکمائے فرس کا قول ہے، فلاسفیون یونان کا بھی یہی قول، البتہ ریشہ و منبع جو ہے ہندوستان ہے۔ اور آج کی لیٹسٹ جمعیت بھی کہتی ہے ہمیں نبی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس شعور نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں ان کی بات کو جواب دوں، ایک شعر مرحوم حکیم سنائی کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں مصطفیٰ اندر جہان انگاہ کسی گویت کے عقل، مصطفیٰ دنیا میں ہو اس کے بعد کوئی کہے عقل ہے۔ ارے جب عقل کل موجود ہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی عقلوں کیا ویلو ہے؟ آفتاب اندر سما، آفتاب اندر سما، انگاہ کسی گویت کے شامہ۔ میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ آفتاب اندر سما، انگاہ کسی گویت کے شامہ۔ سورج نکلا ہو اور آپ شمع تلاش کر رہے ہوں، اسے عقل مندی نہیں کہتے، حماقت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔
مصطفیٰ اندر جہان انگہ کسی گویت کے عقل کل جب وہاں موجود ہوں تو پھر اس کے بعد البتہ یہ ہمارے مومنین کے لیے کہ بھئی عقل کو تعلیم دینے والے کا نام ہے نبی. صلوات پڑھیے محمد واحد محمد. لیکن جواب تو دینا ہے کہ اگر وہی بتانے آئے ہیں جو ہماری عقل سمجھتی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے آنے کا فائدہ کیا؟ اگر وہ چیزیں بتانے آئے ہیں جو ہم نہیں سمجھتے تب بھی فائدہ کیا؟ اگر وہ بتانے آئے جو ہماری عقل سمجھتی نہیں تو ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہماری عقل سمجھتی ہے. لہذا پیغمبر کے آنے کا، نبیوں کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سوال واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ بھئی اگر عقل ہماری جتنا سمجھتی ہے اتنا ہی نبی آ کے بتائے تو اس کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر وہ آ کے بتائے جو ہم سمجھتے نہیں تو ہم عقل کے باہر کسی چیز کو مانتے ہی نہیں. لہذا نبی کی ضرورت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ عقل سمجھتی ہے، لیکن کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو عقل سمجھتی ہے وہ صحیح سمجھتی ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو عقل سمجھتی ہے وہ 10 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے. چاقو جیسے ہی بدن میں لگاتے ہیں باہر آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بڑی مسٹیک ہو گئی. عقل نے سمجھا لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ غلط سمجھا یا صحیح سمجھا. لہذا جہاں تمہاری ہماری عقل سمجھتی ہے وہاں نبی کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ صحیح کو صحیح کر دے، غلط کو غلط کر دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. جہاں ہماری عقل سمجھتی ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو ہم نے سمجھا وہ سب صحیح ہے. بلاخر 1% ڈاؤٹ رہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی فارمولہ آپ پیش کریں، سب کے سب اس پہ انگلی رکھیں، سارے ڈاکٹرز یہ کہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے، اس کے بعد ہر آدمی کہے گا کہ 1% تو جائز ہے، ہو سکتا ہے اختلاف ہو جائے. نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے کمنٹ میں 1% کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو بول دیا وہ ہونا ہے. لہذا جو عقلیں سمجھتی ہیں ان کو صحت اور سقم، صحیح اور غلط کی معرفت دینے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ عقل تو عقل، کیا نبی کی کیا ہماری؟ اس کا جواب یہ ہے ہماری عقلوں کے اوپر کمپنی نے کوئی مہر نہیں لگائی ہے، لیکن نبی کی عقل پر اللہ نے مہر لگایا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، جو بولے گا وہ وحی پروردگار ہوگی. ایک درود پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو نبی ان چیزوں کی تائید کرتا ہے کہ جس کو جہان بشریت سمجھتی ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو اس نے سمجھا وہ صحیح ہو. دوسرا جواب کہ جہاں ہماری عقل نہیں سمجھتی وہاں ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم سمجھتے ہی نہیں تو آپ کی بات صحیح ہے.
کہ بھئی یہ تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جب یہ کہے کہ I don't know، لا عالم لا ادری، نمیدانم مجھے نہیں معلوم، تو پھر بولنے کا حق نہیں، چپ رہے اور سن. نہیں بات کو سمجھیں. عقل راستہ نہیں بناتی ہے، عقل راستہ نہیں بناتی ہے، عقل چراغ ہے. جس طریقے سے آپ ٹارچ لے کے چلتے ہیں، جو ٹارچ کی جہاں تک رینج ہوتی ہے وہاں تک وہ ٹارچ دکھاتی ہے، اور جہاں سے اس کی رینج ختم ہو جاتی ہے وہاں سے کہتی اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کنواں ہے، کھائی ہے، راستہ اچھا ہے، راستہ خراب ہے. تو عقل میرے دوستو راستہ نہیں بناتی ہے، عقل تو روشنی ہے، راستہ دکھاتی ہے. لیکن نبوت صراط مستقیم ہے. نبوت راستہ بتانے اور راستہ بنانے کے لیے آتی ہے. لہذا عقل راستہ دکھا سکتی ہے، راستہ بنا نہیں سکتی. عقل معاشرے کی کمیاں سمجھا سکتی ہے، معاشرہ نہیں بنا سکتی. عقل سماج کو دکھا سکتی ہے، سماج کو بنا نہیں سکتی. عقل قانون کو بتا سکتی ہے، قانون بنا نہیں سکتی. لیکن نبوت اس عنصر کا نام ہے جو پہلے راستہ بناتی ہے، اس کے بعد راستہ بتاتی ہے. پہلے سماج کی بنیاد ڈالتی ہے، اس کے بعد سماج پہ چلنے کے لیے ہمیں بلاتی ہے. عزیزوں، نبوت کا کام عقل سے بہت فرق ہے. نبوت کا کام بنیادی ہے، اساسی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد نبوت کے فوائد میں سے 2-3 فائدے میں آپ کے سامنے گراؤں. میرے دوستوں اور عزیزوں، آج جس طب کے ساتھ، جس فزک کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ پیداوار ہے 60-70 سال کے اندر کی جو ڈاکٹری ہمارے پاس ہے. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہاں سارے کے سارے اہل علم موجود ہیں. آپ جانتے ہیں 45-46 قسم سے زیادہ کی دوائیں دنیا میں میڈیسن نہیں ہے. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ایک اینٹی بائیوٹک رکھتا ہے، اس کے ساتھ ایک وٹامن رکھتا ہے، اس کے بعد ایک ریلیفر رکھتا ہے، مسکن رکھتا ہے، اور ایک اندھے میں تیر مار کے اس بیماری کی دوا رکھتا ہے. کوئی نہ کوئی تو اثر کرے گا. دوا نے اثر نہ کیا تو اس نشے نے اثر کیا جو اس میں رکھا ہے. آپ سو گئے، سر میں درد ہو رہا تھا، آپ سو گئے. پوری توجہ کا طالب ہوں. سر میں درد ہو رہا تھا، آپ سو گئے، آپ کو دوا دیا گیا، آپ سو گئے. جب آپ سوتے تو ہوتا کیا ہے؟ آپ کے بدنوں میں آپ کے جسم میں ہر حصے میں لاکھوں کروڑوں خلیے ہیں، سیلز ہیں. یہ سیلولز جو ہیں یہ کام کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نے دوا پلائی وہ سو گئے. اب کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے؟ اور ان کا کام کیا تھا؟ اب جب وہ 12 گھنٹہ خاموش ہو گئے، کام کرنا انہوں نے بند کر دیا، آگے کیا خرابیاں ہیں نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے. دوا کھاتے رہے، دوا کھاتے رہے. اچانک صبح ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا صاحب علیہ باللہ کڈنی بھی فیل ہے، لنگ بھی خراب ہو رہے ہیں، خون بھی بننا بند ہو گیا. میں تو کل سالم تھا. آواز آئے گی تو سالم تھا، لیکن جہالت نے تجھے اس نتیجے پہ پہنچایا. میرے دوستوں اور عزیزوں، فرق نبوت اور دوسروں میں یہی ہے کہ نبوت کے کام میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، جہالت نہیں ہوتی ہے. یہ تو امت نے طب کو امامت سے چھین لیا. یہ تو امت نے طب کو امامت سے چھین لیا. وَإِلَّا وہی جو ممبر پہ بیٹھ کر سلونی کہتا تھا، وہی او ٹی وی کھولتا، وہی یونیورسٹی بھی بتاتا،
دواؤں کی خاصیتیں بھی بتاتا، انسانی اجسام کے حالات بھی بتاتا۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے۔ لو استقاموا علی الطریقہ لسقیناہم ماء غدقا، اگر ہمارے اہل راستے پر لوگ چلے ہوتے تو نہ بیماری ہوتی نہ تباہی ہوتی، ہر طرف کامیابی ہوتی۔ یہ تو ہماری غلطی ہے۔ ہم نے کہا کتاب کافی ہے، عقل کافی ہے، نہ اطاعت کی ضرورت ہے نہ نبوت کی ضرورت ہے۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں، محمد وآل محمد۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، نبوت وہ اساسی انتظام ہے پروردگار کا کہ جو ہزاروں سال، اب بطور مثال آج کون کہتا ہے ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ امتوں کے تجربوں کو سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا، یہ اسکول نہ ہوتے، یہ کالج نہ ہوتے، یہ تحقیقیں نہ ہوتی، تو ہے دنیا میں کوئی کہے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ تو تعلیم دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، آپ تک پہنچ رہی، لہذا آپ کہیں ہمیں معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ برکت انبیاء سے ہے۔ انسان کو حرفہ خیاطت یعنی کپڑا سینے کا حرفہ، انسان کو زرع بنانے کا حرفہ، انسان کو کھانا پکانے کا حرفہ، انسان کو دوا بنانے کا حرفہ، انسان کو لباس بنانے کا طریقہ، انسان کو گھر بنانے کا طریقہ، انسان کو آرائش و زیبائش کا طریقہ، انسان کو رہنے کا طریقہ، سماج کا طریقہ، ازدواج کا طریقہ، خطرے کا طریقہ، اولاد کی پرورش کا طریقہ، رحم میں بچوں کے پالنے کا طریقہ، رحم کے باہر بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ، معاشرے کو سدھارنے کا طریقہ، مجرم کو سزا دینے کا طریقہ، مجرم سے پیار و محبت کے ذریعے سے جرم سے دور رکھنے کا طریقہ انبیاء نے سکھایا۔ اب جب یہ بشر سیکھ گیا تو اب بشر کہتا ہے مجھے نبی کی ضرورت۔ جہاں پہ نبوت نہیں پہنچی ہے آج بھی لوگوں کے بدن پہ لباس نہیں ہے، جہاں نبوت نہیں پہنچی ہے آج بھی لوگوں کے درمیان تمدن نہیں ہے۔ وہ اور ہوں گے جو اپنوں کو بندروں کی اولاد کہتے ہیں۔ ہم بندر کی اولاد نہیں ہے، ہم آدم کی اولاد ہے۔ لباس پہن کے اس دنیا میں آئے تھے، لباس پہن کے اس دنیا سے جائیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ اور عزیزو بات آ گئی تو کہتا چلوں، اہل علم بیٹھے ہیں۔ ایک زمانے میں اس نظریے کے اوپر میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، قرآنی نظریات، انبیاء کے نظریات اور موصوف ڈارون کے نظریات، نظریہ تکامل، کہ انسان جو ہے حالات کے تحت، وقت کے تحت، یہ انواع بدلتی رہتی ہیں، انسان کے سسٹم بدلتے رہتے ہیں، سارے جانور۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے تاریخ انبیاء میں معین نہیں کرتا، آج سے 20,000 سال پہلے، آپ کو 1 ملین سال پہلے ایک بندر انسان ہوا، ایک بندر انسان ہوا، جسٹ ڈاؤن لوڈنگ سسٹم۔ یہ ہے نا کہ وہ انسان کمپلیٹ ہوتا رہا، کمپلیٹ ہوتا رہا، ہوتا رہا، ہوتا رہا، ہوتا رہا، ہوتا رہا، دم گئی ہے، کمپلیٹ ہوا، سر کے بال گئے ہیں، کمپلیٹ ہوتا رہا، زبان بولنا آ گئی، دھیرے دھیرے آخر میں ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو گیا، تو انسان بندر سے انسان ہو گیا۔ میں ڈاروین اور اولاد ڈاروین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، بس پوری تاریخ بشریت میں ایک ہی بندر کمپلیٹ ہوا؟ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ یہ سارے بندر جو تاریخ میں ابھی موجود ہیں، ان کو ہر سال ایک نئے بندر کو انسان ہو کے آنا چاہیے تھا،
مجھے بولنا سکھا دو، چلنا سکھا دو، رہنا سکھا دو، کپڑا پہننا سکھا دو، لیکن آج تک کوئی بندر انسان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ جو بندر تھا وہ بندر رہے گا، جو انسان تھا وہ انسان رہے گا۔ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہمیں آواز دیتی ہے کہ اذا سویتہ ونفختہ فیہ من روحی، جب میں نے اپنے ہاتھ سے اسے کمپلیٹ کر لیا، اپنی روح پھونک دی، تو فرشتوں سے کہا فقعوا لہ ساجدین، اس کی عظمت کے سامنے سر جھکا دو۔ فرشتوں نے سر جھکا دیا۔ شیطان کو اعتراض تھا، آپتی تھی، ٹپڑی تھی۔ شیطان یہ کہہ رہا تھا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، لہذا میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا۔ چونکہ شیطان کی علم کا رینج چھوٹا تھا، وہ آدم کی مٹی تو دیکھ رہا تھا، روح نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ روح تھی جس کے لیے خدا آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمسی وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے، قسم ہے دن کی جو چاروں طرف سے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، قسم ہے رات کی کہ جو چاروں طرف سے اندھیروں کو لے آتی ہے تاکہ ہمیں سکون آ جائے، قسم ہے اس آسمان کی جس کو بغیر کسی سسٹم کے آسمان پہ روکے رکھا، قسم ہے اس زمین کی کہ جس کا فرش بچھایا، نہ انہیں اہمیت دی، نہ ان کو آگے رکھا، بس آسمان، زمین، سورج، چاند، اس کی روشنی، دن، اس کے فوائد کو گنانے کے بعد اب کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس روح بشر کی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تم ڈیوائس بناتے ہو، جب تک اس میں سی ڈی نہ لگاؤ وہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن نفس اتنا کمپلیٹ بنایا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی اچھے کو بھی جانتا ہے، برے کو بھی جانتا ہے، خوب کو بھی جانتا ہے، بد کو بھی جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بیٹھ لیں میں بچوں سے پیار و محبت سے ربط کیا کیجئے، یہ کل کے آئندہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج یہاں ناسمجھی کریں کہ کل یہ سب سے سمجھدار ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سارے مومنین کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو برائیوں اور اچھائیوں کا علم دیا ہے۔ آپ بتائیے کہ میرا آپ کا بچہ جب تک اسے برائی نہ سمجھاؤ وہ برائی نہیں جانتا ہے، جب تک اسے برائی اور جھوٹ نہ بتاؤ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم نے بھی کیا ہے، آپ نے بھی کیا بچپنوں میں۔ ماں نے ایک ٹافی، آج تو ٹافی اس زمانے میں گٹے وغیرہ ہوا کرتے تھے، کوئی چھوارا وغیرہ جیسا حالات آدمی کو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خوب الحمدللہ آج ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قد من اللہ بنا بحق محمد وآل محمد، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر رحم کیا، ہم پہ آپ پہ بھی رحم کیا ہے کہ الحمدللہ حالات اقتصادی اور اکنامک حالت بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن 70-80 کے دہے میں حالات بہت
خراب تھے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو بچے کے ہاتھ میں ایک ٹافی تھی یا ایک شیرینی تھی، اب وہ لے کے آیا، اس کے 4 دوست کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کا بچہ کیا ہے، کہتا بھائی اپنے دوست کے پاس کھڑا ہوا، بھائی میرے پاس، میں تو آج برگر کھاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میری آج کی ڈیلی فیس زیادہ ہے 50 روپے، تم کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں نے فلافل کھاؤں گا، کیونکہ فلافل جو ہے فقراء و مساکین کو پالتا ہے۔ سرواز پڑھے محمد۔ کیوں بھائی؟ چونکہ آج میری فیس جو ہے کم ہے، لیکن پرانا زمانہ کیا تھا، ایک ٹافی لے کے آیا، بچہ دیکھ رہا، 2 دوست کھڑے، 3 دوست، منہ میں ڈالا، توڑا، 4 ٹکڑے کیے۔ غور کریں ان باتوں کو، اوپر 4 ٹکڑے کیے، 1 2 3 اپنے دوستوں کا منہ میں ڈال دیا۔ اس کو کس نے سکھایا؟ کھا لینا شہوت ہے، کھلا دینا عدالت و عقل ہے۔ اس کو کس نے سکھایا؟ اچھا، میرے ایک دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے گھر میں گیا، تو یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ان کے گھر گیا تو ان کے بچوں نے کچھ بڑا نقصان کر دیا۔ اب ان کی اہلیہ آئیں، انہوں نے کہا ان کو مارو، انہوں نے کہا نہیں رکو، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جانے کے بعد بچوں سے کہا بھائی جو اگر سچ بتا دو گے تو ایسی صورت میں کوئی سزا نہیں ہے، معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے نہیں بتایا یا جھوٹ بولا تو ہم تو معلوم کر ہی لیں گے، اس صورت میں آپ کو سزا ملے گی۔ ایک بچے کو جرأت ہوئی، ڈرتا ڈرتا، ابھی تک اسے یقین نہیں ہے ہمارے کمنٹ پہ کہ آیا ہمارے یہاں سچ کی ویلیو ہے یا نہیں، ڈرتا ڈرتا آگے آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا بابا، میں نے کہا خدا تھپڑ نہ پڑ جائے غریب کو، پہلا اور آخری دن ہوگا جرأت کا۔ میں نے کہا بابا میں کہوں ماریں گے تو نہیں آپ؟ اندر سے فطرت کہہ رہی ہے سچ بول، بگڑا ہوا سماج کہہ رہا ہے اپنے کو بچا لے، پہن لے اپنے وجود میں جھوٹ کی خول۔ کہتا بابا مجھے ماریں گے تو نہیں؟ کہا نہیں بیٹا نہیں ماروں گا۔ کہا بابا میں نے توڑا ہے۔ اب ان کی اہلیہ آگے بڑی، انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ کمبخت تو نقصان کرتا رہتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا رک جاؤ، اب نہیں مارنا، اس لیے کہ اس نے سچ بول کر اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اب ہماری باری ہے کہ جب اس نے سچ بولا ہے تو اسے انعام دیں، نہ کہ اس کو سزا دے۔ اگر آج اس کو خدا نخواستہ دماچہ مار دیا تو قیامت تک یہ سچ کو دفنا دے گا، سچ بولے گا نہیں۔ تو یہ فطرت بچے کے اندر کس نے پیدا کی ہے؟ وہ فطری جذبہ جسے آپ بچپنا کہتے ہیں۔ کبھی بچوں کے ساتھ چلتے ہیں، بچے عاجز کر دیتے ہیں، پاپا یہ سورج کیوں چمکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بیٹا اس کے اندر انرجی ہے، پاور ہے۔ پاور کہاں سے آیا؟ آسمان سے ملا۔ آسمان کہاں سے آیا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ بچہ سوال کرتے ہیں، وہ چپ بیٹھ جا، وقت برباد نہ کر، اپنی جہالت کا نام بچپنا نہ دیں، اس کے سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ جو اندر سے ایک سمندر موجیں مار رہا ہے، جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سینے میں ایک ایسا روح ہے، ایک ایسی نفس ہے کہ جو اسے بولنے کی صلاحیت دے رہی ہے، آگے بڑھنے کی خدا آواز دیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا۔ یہ بچہ کامیاب ہوگا اگر اس کو شفاف کیا جائے، اس کے پڑے ہوئے گرد و غبار کو ہٹایا جائے۔ تو آپ نے سمجھا میرے دوستوں اور عزیزوں، انسان کی روح اس عظمت پر ہے کہ چوری کرنے کے بعد جب بٹوارا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا انصاف سے بانٹنا ہے۔ کمبخت بے غیرت بے ایمان دوسرے کا گھر لوٹ کے آیا ہے اور کہہ رہا انصاف سے بانٹو، کہ چوری میری شہوت ہے، عدالت خواہی میری فطرت ہے۔
تو میرے دوستوں عزیزوں، انسان اس موجود کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے کامیابی کی طرف گامزن بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، حالات کے تحت اس نے سیکھا کہ کھایا کیسے جاتا ہے، پیا کیسے جاتا ہے۔ وہ اور معارف ہوں گے جو چوٹیوں کی کالونی دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی کالونی اس پہ بنی ہے۔ ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں جو چوٹیوں سے محو گفتگو ہو اسے نبی کہتے ہیں، جو حیوانوں کو تعلیم دے اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ نے سیکھنے والوں کو پہلے پیدا نہیں کیا، پہلے سکھانے والے کو بھیجا، پھر سیکھنے والے آئے تاکہ شکایت کا موقع نہ رہ جائے۔ ہم تو جاننا چاہتے تھے، ہمیں کوئی بتانے والا نہ تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد میرے دوستوں اور عزیزوں، فرش عزا پہ بیٹھے اہل علم و اہل فن، اہل تصور و اہل تعقل، نبوت اس حقیقت کا نام ہے جو انسانیت کی عزت کا نام ہے۔ اور میرے دوستوں، نبی کے دو معنی ہیں، یا نبی سے مراد معنی یا نبی سے نکلا ہے، نون بے یہ ہے، نباہت سے نکلا ہے، یا نبع سے نکلا ہے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں عاقل، اور نبی نبع سے کے معنی ہوتے ہیں بلند چٹان کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پستیوں سے نہیں آتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اسے سکھایا نہیں جاتا، وہ خود سکھا دے آ رہا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ برجستہ ترین موجود ہوتا ہے اپنے عالم کا۔ اور اسی لیے امامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، نبی کبھی معصوم ہوتا ہے، قیامت تک معصوم رہے گا۔ اور ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی معصوم ہے، بعد کا نبی معصوم نہیں ہے، ہمارے نبی معصوم ہے ان سے پہلے والے انبیاء نہیں۔ بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ کھیل کھیلتے تھے اینٹوں والا، ایک اینٹا دوسرے اینٹے قریب ایک گرتا تھا تو سارے گر جاتے تھے۔ خشت اول چنہد میں مار کج، تاثر میرا و دیوار کج۔ اگر حضرت آدم خطا کر دیں تو حضرت خاتم کی کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی دینے والا تو وہی ہے۔ بہت سے سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں، انشاءاللہ ممبر کے نیچے میں اسے حل کروں گا۔ ایک سوال پڑھے محمد واؤلے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، تو ایک رشتہ نبوت سے جسمانی رشتہ ہوتا ہے، دوسرا رشتہ نبوت سے روحانی اور نبوتی رشتہ ہوتا ہے۔ اور دونوں رشتے عزیز ہیں، اور اگر اللہ ان دونوں رشتوں کو کسی فرد میں جمع کر دے تو اس کے معراج کی کوئی اندازہ لگانا مشکل و محال ہے۔ بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ تمام موجودات کے لیے زینت وقت نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ بہت سی باتیں عرض کروں گا۔ زینت محافل انبیاء علی ابن ابی طالب۔ احادیث موجود ہیں، زینت محافل فرشتگان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حدیث معراج میں کہ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، جب آپ نے اپنے وصی کو یہاں بلا لیا تو فرشتوں مشتاق علی ابن ابی طالب ہو گئے۔ ان کے ہیکل نور کو ہم نے فرشتوں کے لیے نصب کیا تاکہ فرشتے اس کے گرد طواف کریں اور روشنی لیں اور علم لیں۔ زینت محافل انبیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام، زینت محافل ملائکہ علیہم السلام علی علیہ السلام، زینت محفل خدا و نبی حضرت امین علیہ السلام۔ جب حضور صلی اللہ علیہ کائنات معراج پہ گئے، عزیزو
گھبرائیے گا نہیں، میں ان ذاکروں میں نہیں ہوں جو خدا و بندے کی تمیز کھو دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جب یہ نور مقدس و کامل معراج پہ گیا تو جب آپ معراج تشریف لے گئے تو فرشتہ چند قدم آگے جل کے کہا لو دنوت انمولۃ لاحترقت، اگر ایک انگل میں آگے بڑھ گیا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا. یہ انمولتاً انگل ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے. وَإِلَّا عالم نور میں مسافت مادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جبرائیل یہ کہتے ہیں ایک درجہ اگر میں محمد کے ساتھ چلا تو میں اپنی حیثیت کھو دوں گا. جہاں فرشتوں کا گزر حرام ہے، جہاں سید الملائکہ کا جانا حرام ہے، وہاں یا مصطفیٰ جاتے ہیں یا علی ابن ابی طالب جاتے ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. تو زینت محفل عبد و معبود، زینت محافل انبیاء، زینت محافل ملائکہ اور زینت محافل مجالس مومنین. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ العبادہ. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے. تو عزیزو لفظ بدلنے دیجئے. جو انبیاء کے لیے زینت ہو، جو اولیاء کے لیے زینت ہو، جو فرشتوں کے لیے زینت ہو، جو خدا و بندے کی مجلس کا زینت ہو، اگر کوئی موجود اس کی زینت بن جائے. نہیں، آپ نہیں پہنچے. زینب کا نام ہے زینب، یعنی باپ کی زینت. عزیزوں، جو ساری دنیا کے لیے زینت ہے، زینب کبریٰ علی کے لیے زینت ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد. میرے دوستوں اور عزیزوں، زینت محفل انبیاء ہے، دختر پیغمبر ہے، یادگار علی ہے. لیکن کس حال میں گرفتار ہے، کن مصیبتوں میں گرفتار ہے. اسی لیے زینب نے جو اپنی معرفی کرائی، ایھا الناس ابی محمد، میرے باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. دربار میں اعلان کر رہی ہے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. ذرا کوئی بی بی سے جا کے حال تو پوچھے، بی بی آپ کس حال میں ہو مادر سادات، امی سادات. تو عزیزوں دو جملے کہوں گا. حال تو یہ ہے کہ پیروں میں چھالے ہیں اور ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے. اور عزیزو، ملعون حاکم شام سر مبارک حسین کے ساتھ جسارت کر رہا ہے. جعل یضرب بثنایا. عزیزو، عربی کی لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ لغت کے حساب سے کروں گا. ایک جگہ جعل یضرب مار رہا تھا، دوسری جعل ینکت یعنی چھڑی حسین کے لب و دندان میں چبھا رہا تھا. تازہ خون جاری ہو گیا. زینب کبریٰ تڑپ گئی. اے میرے ماں جائے، کاش یہ بہن مر جاتی اور یہ منظر نہ دیکھتی. لیکن عزیزو، ایک منظر جو زینب نے گزارا ہے
اس کا جواب عالم ہستی میں کوئی نہیں دے سکتا۔ مرحوم سید ابن طاؤس لکھتے ہیں 11 محرم کو زینب کبریٰ جو کربلا سے گزری خود کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا، گھٹنیاں چلتی ہوئی حسین کے قریب آئیں، آنے کے بعد نیزوں کو ہٹایا، تلواروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، حسین کا ٹکڑے ٹکڑے بدن نظر آیا، برداشت نہ ہوا، بس ایک سوال کر ڈالا، انت ابن امی الحسین، اے بے سر لاشے، کیا تو میرا ماجایا حسین ہے؟ یا زینب کبریٰ، بی بی ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے حسین کو نہیں پہچانا؟ ابھی تو رات گزری ہے، خود زینب جواب دینے لگی، اے میرے ماجائے، پہچاننے کے 2 طریقے ہیں، یا تو لباس یا تو سر، نہ تو میرے حسین کے بدن پہ سر ہے نہ تو اس کے بدن پہ لباس ہے۔ بس عزیزوں، میں آپ کو کربلا لے چلنا چاہتا ہوں، وقت بھی تمام ہوا چاہتا ہے، ایک جملہ ضرور مصاب ہونا عزیزوں۔ اسلامی تعلیم میں لکھا ہے کہ بہن اور بیٹیاں باپ یا بھائی کا ہاتھ چومتی ہیں، یا بھائی یا باپ کی پیشانی چومتی ہیں۔ یہ دستور علی کے گھر میں بھی تھا، ہمیشہ ولی خدا کی پیشانی چومتی تھی زینب، اور اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی، چونکہ حسین کے چہرے میں فاطمہ نظر آتی تھی، حسین کے چہرے میں محمد مصطفیٰ نظر آتے تھے، حسین کے چہرے میں علی مرتضیٰ نظر آتے تھے۔ اسی لیے جب 10 محرم کو حسین نے اجازت مانگی تو زینب نے سینہ پیٹ کے کہا، الان ماتا جدی رسول اللہ، الان ماتا امی فاطمہ الزہرا، الان ماتا ابی امیر المومنین، الان ماتا آقی حسن مجتبی، آج میری ماں مرنے والی ہے، آج میرا بابا اس دنیا سے جانے والا ہے، آج میرے جد اس دنیا سے جانے والے ہیں، آج میرا بھیا حسن۔ وجہ کیا ہے؟ بس ایک جملہ، مائکہ یا باپ کی وجہ سے ہوتا ہے یا ماں کی وجہ سے ہوتا ہے یا بھائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زینب کا مائکہ ختم ہونے والا ہے عزیزوں، اب زینب کے گھر میں کچھ بچا نہیں ہے۔ عزیزوں، پیشانی چومنے کی عادت تھی۔ مرحوم سید ابن طاؤس لکھتے ہیں، انشاءاللہ کربلا جانا، حسین کو سلام کہنا، جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے لیے جملہ ادا کر رہا ہوں۔ اور فاطمہ زہرا بیٹی ہے عزیزوں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، بس کٹے ہوئے فوضات شفتا علی حلقوم الشریف، کٹے ہوئے گلے پر اپنا سوکھا ہونٹ رکھ دیا۔ اے میرے ماجائے، تیرے بعد مجھے تازیانے مارے، اے میرے حسین، میرے گھر سے چادر چھوڑی، اے میرے حسین، مجھے اونٹ پر بٹھایا، اے ماجائے، آنکھیں تو کھولو، قبر حسین، بدن حسین میں لرزہ طاری ہوا، کسی کے سسکنے کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا، جوان بھتیجا، چہرے کا رنگ اڑا ہے، اے میرے لال تجھے کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا، اے پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا جنازہ بے گورو کفن۔ سیعلم الذین ظلموا ای من غلبین، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار دے۔ خدا تمام اسلامی ممالک میں امن و امنیت کو برقرار رکھ۔ خدا جہاں جہاں بھی مسلمین بستے ان کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ خدا جو